ہمارے آپ کو اندازہ ہے بزرگان دین کی ایک لمبی فہرست ہے. جب میں وہاں گیا تھا تو ایک بزرگ کی بڑی یاد آئی. وہ تھے حضرت مجدد الفیضانی رضی اللہ تعالی. اکبر جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے، اس زمانے کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر بادشاہ کے سامنے آپ نے حق بات کا اعلان کیا تھا. مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام نام سے جو دین ہوگا وہ محمد عربی کا لایا ہوا ہی دین ہوگا، کسی اور بادشاہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا. اس بات پر آپ کو قید میں ڈالا گیا، 8 سال تک قید میں رکھا گیا. 8 سال میں بادشاہ مر ہی گیا، بیٹا بادشاہ بنا. لیکن کسی نے آ کر جہانگیر کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے باپ نے جس مولانا کو قید میں ڈالا تھا گوالیار کی جیل میں، 8 سال میں جیل کا نقشہ بدلا ہوا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اس مولانا نے 8 سال میں تقریباً 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا. درس حدیث، درس تفسیر، قرآن کا علم، نمازی جماعتوں سے وہاں اس طرح ادا ہوتی ہے جیسے لگتا ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم تھا. ان 8 مہینوں میں بحمدہ تعالیٰ میں نے اپنی لائف میں کبھی اتنی امامت نہیں کی تھی جتنی وہاں امامت کی. یہ کہ پابندی نہیں ہو پاتی. جب جب امام رہا مسجد میں چھٹیاں ہوا کرتی تھی، ادھر ادھر آنا جانا، لیکن وہاں پر کبھی کسی نماز میں چھٹی نہیں. اور امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں لینا ہے وہاں لیتا ہے. اور مجھے اس بات کا تھوڑا قلق تھا. 24 سال سے میں تراویح سنا رہا تھا. 24 تراویح ہو چکی تھی. رمضان المبارک کا 24 گزر چکے. 25واں سال تھا. ظالموں نے مجھے رمضان سے پہلے اندر کر دیا. بار بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری تراویح چھوٹنے نہ پائے. 25ویں تراویح ہے، 25ویں محراب ہے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا احسان، اندر موجود سارے مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ ہم یہاں جماعت سے تراویح قائم کریں. اور اب تک لوگ الم تر کیف والی تراویح کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن سارے لوگوں نے مل کر کے اتفاقاً کہا کہ ہم پورا قرآن آپ سے سننا چاہتے. کیسے کیسے قیدی تھے، کیسے کیسے کرائم والے تھے. میں نے کہا آج میں ایک دن پڑھاتا ہوں، ایک پارہ پڑھوں گا. آپ کو اگر لگے تو بتا دینا، بھاری پڑ جائے، کیونکہ لوگ سارے کرمنل ہیں اور کئی طرح کے جرائم کیے ہوئے لوگ. نماز دین سے کہاں زیادہ رشتہ، کہاں ہو سکتا ہے کہ گھبرا کر بھاگ جائیں. ایک دن پڑھاؤں گا، اگر آپ کو لگے تو بول دینا، نہیں تو کل سے الگ طرح. پہلے دن تراویح پڑھا ہے، دوسرے دن سارے لوگوں نے کہا آپ نے ایک پارہ پڑھایا، سحری تک بھی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ کریں. یہ جو استقامت، یہ ساری چیزیں دلوں کا جمع ہونا اور ہماری طرف دلوں کو پھیر دینا بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم و احسان کے بغیر نہیں ہوتا. وہ تراویح بھی پڑھتے رہے، تفسیر قرآن بھی سنتے رہے اور قرآن کی تعلیم بھی لیتے رہے. پھر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ ہماری تراویح کی محراب کی سلوت جملی جیل کے اندر ہو جائے. مجھے اس بات کا کوئی قرض نہیں رہا کہ میری کوئی چیز چھوٹ گئی. ہاں، عید، بقرعید، محرم، یہ تمام چیزیں لوگوں کی یاد تو رہتی، رشتے دار، احبا اقربا کی یاد، لیکن اللہ کی مرضی. میرا رب تبارک و تعالیٰ جو پسند کرے اس نے ہمراہ کی. اگر مولا یہ چاہتا ہے کہ میں تنہا پڑھوں تو اس کی رضا میں ہمراہ کی. اگر وہ چاہتا ہے کہ مجمع ہزاروں میں ہم نماز ادا کریں تو اس کی مرضی پر ہم کھائیں. عزیزان گرامی اوقات، صبر و سکون کے ساتھ جو حالات گزرے اس میں سب سے بڑا کردار آپ سب کی دعاؤں کا، سب کی دعاؤں کا. مشائخ، سارے پیران امام، تمام سلاسل کے اور ہر مسجد کے امام اپنے محراب اور منبر سے جو دعا کرتے رہے، یہ سارا ذخیرہ میرے لیے اتنا بڑا ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. ہر ایک کی جانب سے دعائیں، عورتوں بچوں کی طرف سے منتیں، روزے، نہ جانے کیا کیا کر لیا. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اپنے آرام اور اپنی راحت کے لیے پھڑپھڑانے سے کچھ نہیں ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری امت مل کر کے اس فقیر کے لیے دعا کرے. اور اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور تھا تمہاری دعائیں ہوتی رہی. بعض لوگوں کو یہ خیال بھی آیا
کچھ میرے احبا اقربا رشتے داروں نے بھی کہا اتنی ساری دعائیں ہوئی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات یاد رکھو، پوری دنیا مل کر کھڑے ہو کر دعا کرے، اللہ کی قدرت پر کوئی کام کرنا واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اگر وہ اپنے فضل سے عطا کرتے تو یہ اس کا احسان ہے۔ اب چاہے وہ سال بھر میں قبول کرے کہ 5 سال میں قبول کرے، ایک بات یاد آتی ہے میرے عزیزوں، ہماری قید تو 8 مہینے کی ہوگی، ان بزرگان دین کی قید 8 سال 7 سال، امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک قید میں رہے، 20 سال تک اندر سلاخوں کے پیچھے بند رکھا گیا۔ یہ اہل بیت اطہار ائمہ اعظام، ان کی تکلیفیں دیکھ کر پھر ہماری تکلیف چھوٹی لگتی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آتی۔ صرف اس بات کا ہمیں فخر تھا کہ تم نے کبھی چوری کے الزام میں تو نہیں گرفتار، کسی گھناؤنے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا، ہاں اگر کسی بات پر گرفتار کیا ہے تو ان سے پوچھو تو ہم یہ بولنے میں بھی شرم کرتے ہیں، مولانا کو کیوں گرفتار کیا ہے، مولانا کو کیوں اندر رکھا ہے، شرم آتی ہے بولنے، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا بولا تھا جس کو بولنے میں شرم ہے۔ کیا بولا تھا میرے عزیزوں؟ یہ ایک الگ کہانی ہے، ابھی میں اس پر کچھ گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر ایک کو یاد ہو چکی ہے، ہر ایک کو یاد ہے، میں اس کہانی کی طرف نہیں جاتا، لیکن اتنا مجھے آج اس ملک میں رہتے ہوئے احساس ہے کہ ابھی بھی انصاف ختم نہیں ہوا، انصاف پوری طرح ختم ہو جائے تو اللہ